نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضائل اور خصوصیات۔ سورہ فاتحہ کے بہت ساری فضائل ہیں اور خصوصیات ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نماز اسی سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی، مکمل سورت نازل ہوئی، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ علق کی آیتیں اور سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئی تھی، لیکن مکمل آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے مکمل جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ فاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا متن ہے اور پورا قرآن مجید اس کی شرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن کے جو مقصد ہیں وہ 2 ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل صالح ہے۔ تو ان کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اس سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات سے خالی ذہن ہو کر خالص حق کی طلب اور راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اس درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ گویا انسان نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب سے اس کا جواب دیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی مثال نہ تورات میں ہے اور نہ زبور میں ہے اور نہ انجیل میں اور نہ قرآن کریم میں کوئی بھی سورت سورہ فاتحہ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام ایک حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں جو عظیم ترین سورت ہے وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ابھی چلتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے۔ سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس میں جو ہے وہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے۔ باقی بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے آخر میں آتی ہے، یہ جو ہے مستقل آیت ہے، کسی اور سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو 2 سورتوں کے درمیان فصل اور جدائیگی اور امتیاز کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔
اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ وہ ہر کام کو اپنے بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی جو آیت جبریل امین لے کر آئے، اس قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور اس طرح قرآن کے سوا تمام کتابیں بھی جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کی گئی ہے۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے میں کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود، میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر اور اس کی امداد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو ایک عبادت بنا دیا۔ عمل تو مختصر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ محنت کرنی پڑتی ہے، دنیاوی دین بن جائے۔ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی کھاتا پیتا ہے، لیکن مسلمان کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ جو لقمہ میرے منہ تک پہنچا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہو کر پکنے تک اور آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوائی فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت سے صرف ہو کر تیار ہوا ہے، اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ بس اللہ کی یہ ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ مومن اور کافر بھی جاگتے ہیں اور سوتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اس اللہ کے ساتھ اسی رابطے کی تجدید کرتا ہے کہ جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ مومن سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو ہے یہ سواری کا حاصل کرنا میرے بس میں نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کا تانبا اور کہیں کے کاریگر، یہ سب مختلف دھاتیں، یہ سب جو ہے میری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اور درمیان تلاوت میں بھی سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو ہے وہ 3 کلمات ہیں، ایک حرف با ہے، دوسرا اسم ہے، تیسرا اللہ ہے۔ با کا معنی بہت ساری معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا۔ اسم، اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ ہے وہ علم الذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جس کا ہونا ضروری ہے، واجب ہے، اور تمام کمالات کی جو صفتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں۔ رحمان کے معنی ہے عام الرحمت، جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم کے معنی ہے تام الرحمت، جس کی رحمت تام و مکمل ہو۔ عام الرحمت سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک ہے اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو۔ تام الرحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت تام اور مکمل ہو۔ تو یہ جو ہے مختصر سی تشریح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے۔